السلام علیکم ڈیئر فرینڈس، امید کرتے ہیں کہ آپ سبھی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سبھی کو صحت و تندرستی والی، عافیت والی، دراز عمر بالخیر عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ مجھے حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ سب کو سن کر اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ تو دوستو، آج ہم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام سے قبل کی زندگی اور اسلام کے بعد ان کے اسلام قبول کرنے کے بعد اسلام کو جو تقویت ملی اس کے بارے میں، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بارے میں تفصیل سے مطالعہ کریں گے۔ تو سب سے پہلے میرے آنے والے نئے دوستوں سے گزارش ہے کہ جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ سب سے پہلے ریڈ بٹن پر کلک کر کے اسے سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن بٹن کو لازمی پریس کر دیجیے تاکہ ہماری آنے والی تمام لیٹسٹ ویڈیوز کا نوٹیفکیشن بلا تاخیر آپ تک پہنچتے رہے۔ تو دوستو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ ہیں۔ اسلام سے قبل آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے سخت خلاف تھے۔ جب کافروں نے مشورہ کیا کہ آج ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں گے، تو انہوں نے اس کام کے لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر سے تلوار لے کر نکلے۔ راستے میں ایک صحابی سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے پوچھا کہ عمر کہاں جا رہے ہو؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نعوذ باللہ، میں آج رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا سر قلم کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ عمر، سب سے پہلے اپنے گھر والوں کے تو خبر لو کہ انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ انہیں اسلام قبول کر لیا ہے تو وہ در اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر جانے سے پہلے اپنی بہنوئی کے گھر کی طرف چل پڑے۔ تو اس وقت آپ کے بہن اور آپ کے بہنوئی قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازے پر دستک دی، پوچھا کون ہے؟ فرمایا میں عمر ہوں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن اور بہنوئی نے قرآن مجید کے وہ اوراق جو آپ تلاوت کر رہے تھے وہ چھپا دیے۔ پھر دروازہ کھولا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر تشریف لے گئے اور فرمایا کہ تم لوگ کیا پڑھ رہے تھے؟ کہ ہم لوگوں نے اسلام قبول کر لیا ہے اور ہم قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے۔ تو اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غصے میں نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ اپنی بہن اور اپنے بہنوئی کو مارنا شروع کر دیا۔ جب مار کر آپ کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جس کی تم تلاوت کر رہے تھے وہ میرے سامنے بھی اس کی تلاوت کرو۔ تو آپ کی بہن اور آپ کے بہنوئی نے قرآن مجید کی کچھ آیات مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی، تو اس سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل موم ہوا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بہن اور بہنوئی سے کہا کہ مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر در اقدس پر لے چلو، میں بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ تو آپ کی بہن اور بہنوئی آپ کو ساتھ لے کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے در اقدس کی طرف چل پڑے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تلوار لے کر آ رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے غلاموں، غم نہ کرو، آج عمر یا تو سر دے کر جائے گا یا سر لے کر جائے گا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی کلمہ پڑھا کر مسلمان کیجئے، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کلمہ پڑھایا اور آپ مسلمان ہو گئے۔ اسلام سے پہلے لوگ چھپ چھپ کر عبادت کرتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، قرآن مجید کی تلاوت وغیرہ کرتے تھے، وہ چھپ کر کرتے تھے، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے کے بعد مسلمانوں کو جو تقویت ملی اور اسلام کو جو تقویت ملی، بیت اللہ میں سرے عام اس وقت مسلمانوں نے مسجد حرام میں نماز ادا کی، اور کسی کافر کی جرت نہیں تھی کہ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگے آ کر للکار سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی اور نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ کی گلیوں میں گشت کر رہے تھے کہ ایک گھر سے رونے کی آواز آئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازہ کھٹکھٹایا اور پوچھا کہ آپ کے گھر سے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں؟ پوچھنے پر فرمایا گیا کہ بچے رو رہے ہیں، تو وہ کتنے دن سے بھوکے ہیں اور ان کا کوئی ساز و سامان بھی نہیں ہے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ چولہے پر تو ہنڈیاں رکھی ہوئی ہیں۔ تو اس عورت نے جواب دیا کہ
ہنڈیا میں کچھ کنکر اور پانی وغیرہ رکھا ہوا ہے کہ بچوں کو بہلا سہلا کر سلا دوں کہ تاکہ وہ سو جائیں، کیونکہ کھانے پینے کا گھر میں کوئی اشیاء نہیں ہے۔ یہ سن کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فوراً بیت المال گئے اور وہاں سے کچھ کھانے پینے کا اشیاء اور ساز و سامان اور آٹے کی بوری وغیرہ لی اور گھر پر آئے، اور گھر آ کر خود اپنے ہاتھ سے کھانا تیار کیا اور بچوں کو بھی کھلایا اور اس عورت کو بھی کھلایا، اور فرمایا کہ اے عورت، عمر سے راضی ہو جا، عمر کو پتہ نہیں تھا کہ تم اس حال میں ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور مقام پر بھی فرمایا کہ اگر جس رستے سے عمر گزرتا ہے اس رستے سے شیطان اپنا منہ پھیر کر چلا جاتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 27 ذو الحج کو فجر کی نماز کے وقت فیروز ابو لولو ناموں کافر نے نیزہ مارا، اور نیزے کی دھار اتنی زیادہ تیز تھی کہ وہ آپ کے جسم کے آر پار ہو گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت نماز کی حالت میں مصلی پر گر پڑے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر نماز مکمل کی، امامت کروائی، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد نماز مکمل کرنے کے بعد اس کافر کو پکڑا گیا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اسے جانے دو، اور اسے بھیج دیا۔ زخم کی تاب نہ لاتے ہوئے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یکم محرم الحرام کو شہید ہو گئے اور اپنے خالق کے حقیقی سے جا ملے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں دائیں طرف دفن کیا گیا۔ دائیں طرف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بائیں طرف حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن کیا گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 وزیر میرے آسمانوں پر ہیں اور 2 وزیر میرے زمین پر ہیں۔ جو آسمانوں پر وزیر ہیں ان کا نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک حضرت جبرائیل علیہ السلام اور ایک حضرت میکائیل علیہ السلام، اور زمین پر جو 2 وزیر تھے ان کا نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا کردار اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدل و انصاف کا صدقہ ہمیں بھی نیک سیرت حکمران عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔